الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وقال سبحانه وما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تمام تعریف ساری حمد و ثناء عظمت کبریائی بڑائی مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک لیے لائق و زیبا ہے جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و ضار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ ذوالجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق اسی کے بندے اور اسی کے مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ مومن کی اور سورہ آل عمران کی کچھ آیات سامنے آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایمان والا شخص جو فرعون کے گروپ میں رہتا تھا مگر اپنے ایمان کو راز میں رکھا تھا، اس نے یہ جملہ کہا وَيَا قَوْمِ اور اے میرے لوگ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ کیا بات ہے میں تم کو بچاؤ کے طرف لے کر آ رہا ہوں، تم کو دعوت دے رہا ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تم لوگ مجھ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں کیا؟ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ کیا اللہ کے علاوہ غیروں کی بڑائی کرنے کے لیے میں آیا کیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کی حق عبودیت کی نہیں رکھا ہے سوائے اس کو۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ رب العالمین جو غفار ہے، اس کی صفات بہت بڑے بلند اور تعریف کے قابل ہیں۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ تم جس چیز کے طرف مجھے بلاتے ہیں، جس کاموں میں ایک دوسرے سے ہم جڑتے ہیں، یہ دنیاوی کام یہی ختم ہوتے ہیں، یہ بے شک اس چیز کا زوال ہے، یہ باقی نہیں رہنے والی چیز ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہم لوٹنے والے ہیں ایک آخری ٹھکانہ، لاسٹ ڈیسٹینیشن ہمارا آخری ٹھہرنے کی جگہ کدھر ہے؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ لوٹنا اللہ کے پیشی میں پھر سے جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں گناہ کاری میں لطف ہو چکے ہیں بے شک وہ جہنم کے حوالے ہونے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ میری اس بات کو ایک دن آپ کو یاد آئے گی کہ میں نے دنیا میں ہی آپ کو بتا کر جتا کر کہا تھا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ یہ بات تم کو یاد آئے گی ضرور اس وقت جب وہاں ٹھہریں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ بہتر دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو جہنم سے سرکایا جائے گا
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت کا داخلہ حاصل ہو فقد فاز گویا کہ وہ نجات پا کر کامیاب ہوا ہے۔ کون سی کامیابی ہے؟ وہ ایسی کامیابی ہے جس کے پیچھے کوئی فیل ہونے والا نہیں، ایسی صحت یابی ہے جس کے پیچھے کوئی بیماری ملحق نہیں، ایسی زندگی ہے جس کے پیچھے کوئی خاتمہ نہیں، ایسی عمر ہے جس میں کوئی بڑھاپا اور کمزوری نہیں، اور ایسی تندرستی ہے جس میں کوئی بیماری نہیں، اور ایسی سعادت ہے جس کے پیچھے کوئی غم اور دکھ آنے والا نہیں۔ اللہ ہم آپ کو سب کو نصیب فرما۔ یہ معاملہ بہت اہم والا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجا اس معاملے کو لے کر، اور کہہ دیا ہے، کیا کہہ دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم پہلے اپنی نجات، اپنی بچاؤ کی فکر کرو، دوسری چیزوں کی فکر مت کرو۔ یہ آس پاس کے آپ کے رہنے والے آپ کا ساتھ ایک حد تک دے سکیں گے۔ فائدہ کیا ہوا کہ ہم ایک محلے، ایک بستی، ایک کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بہت سے ملاقات چیزوں پہ ہوا، مگر ایمان پہ ملاقات نہیں ہوئی تو ہمارے بیٹھے کیا فائدے کی؟ دنیا کی چیز تو یہیں ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے دل کا خلوص اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو صحابہ کرام کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بولتے آؤ بھائی 1 گھنٹہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، ہم اپنے اللہ سے قریب ہوئیں گے۔ آج کتنے ایسے بیٹھکاں ملیں گے جس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، مگر دنیا تازی ترین اور گرم گرم کاروبار، دولت، پیسہ، گھردار، گاڑی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسباب دیا ہے زندگی کو اچھی خوشحالی میں رہنے کے لیے، مگر یہ اسباب اسباب ہی رہتے ہیں، یہ مقصد نہیں بننا چاہیے۔ اسباب کو اسباب ہی رکھیے کہ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، اچھی گاڑی لو، اچھی صحت بناؤ، مگر یہ سب حاصل کرنے کے بعد اصل مقصد میں کامیاب ہو جاؤ کہ اپنی آپ کی بچاؤ کرو جہنم سے اور اللہ کی صحیح بندگی اور عبادت کرو۔ یہ اصل مقصد ہے۔ ذریعہ صرف آرام کی چیزیں دنیاوی میسر اللہ نے آپ پر وہ نعمت اور فضل و کرم کیا، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی حکم کی اور اس کی بندگی کی سچائی لے آئے، پیدا ہوئے اللہ کی بڑائی کے لیے، مصروف رہے اپنی بڑائی میں۔ یہ غافلوں کی زندگی ہے، مومنوں کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے احساس پیدا کرو کہ آپ کا سفر جس وقت آپ ماں کے پیٹ سے اترے تنہا آئے، اور جب جائیں گے اسی طرح تنہا جائیں گے۔ کیا لے کر جائیں گے؟ یہاں پر یہی چیز کے بارے میں نجات کا سامان کیا ہے۔ آخرت کا سفر جیسا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ایھا الناس ان الدنيا اقبلت مدبرة وان الاخرة اقبلت مقبلة ولكل لها بنون فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اے لوگوں، دنیا نے اپنا پچھلا رخ دکھا کر وہ آپ سے چلے جا رہی ہے، اور آخرت اپنا آگے کا چہرہ دکھا کر وہ آپ سے قریب آ رہی ہے۔ یہ دو عورتوں کے مایوں کے اولاد ہوتے ہیں، اور تم لوگ یہ دنیا جانے والی ماں کی اولاد مت بنو اس کے پیچھے پڑ کے، مگر اس ماں کی اولاد بنو فرمانبردار جو آنے والی ہے آخرت کے۔ فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج آپ جو چاہے عمل کر لو، آج کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کیوں کرے کیوں نہیں کرے۔ وَغَدًا، مگر کل کا دن جو آئیں گا، حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، وہاں حساب کتاب شروع ہوئیں گا اور کوئی عمل گنجائش نہیں، اس کو درست کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو حکم دیے قُوا أَنفُسَكُمْ، آپ اپنی ذمہ داری اٹھائیے، کسی اور کی نہیں بول رہے ہیں آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی نجات کا معاملہ وہ پرسنل میٹر ہے، آپ کی اکیلے کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت سوچیے کہ دنیا والے ایسا کریں گے تو میں بھی کروں گا، نہیں، وہ غفلت ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی مٹھاس اور دنیا کے آرام اور دنیا کی کمپٹیشن جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس پر کرتے ہوئے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے زیادہ اپنے آپ کو فوقیت دکھاتے ہیں، اس میں دھوکہ مت کھائیے، نہ وہ رہیں گے نہ ان کا گھر رہیں گا۔ آج جتنے بھی منزلیں بنے ہیں اور کچھ گھریں آپ کے باپ دادا بھی بنائے تھے اور آپ آج اس میں آباد ہے، آپ کے اولاد ہیں، کل کے دن نہ آپ کے اولاد اس میں رہنے والے ہیں، تو پھر یہ گھر کے رہنے کی ضرورت صرف اتنی تھی کہ سکون سے رہ کر اللہ کی صحیح بندگی کرو، اس گھر میں اللہ کی بڑائی قائم ہونا، اس گھر میں اللہ کی بندگی، اللہ کی نافرمانی اس گھر سے پاک صاف ہونا، یہ نجات کا راستہ ہے۔
اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں وہ آرڈر ہوتا ہے. اللہ کا حکم کوئی چوائس اور اختیار نہیں ہے کہ میری مرضی، من میں آئے تو کروں گا، من میں آئے تو چھوڑوں گا. اللہ کا آرڈر ہی ہوتا ہے. اور کل کے دن رب العالمین آپ کو اور ہم کو آگاہ کیے، نجات کے لیے رسول کو بھی بھیجے، کتاب کو بھی نازل کرے، اور پیغام دینے والے دعا کو بھی آپ کی زندگی میں موجود رہے. مگر کیا صرف سننے کے لیے ہے یہ دین اور عمل کچھ نہیں کریں گے؟ تو پھر ابلیس بھی علم والا تھا، اس کو دین کا علم بہت ہے، مگر ابلیس کا علم اس کو کام نہیں آیا. تو یہاں پر جو خاصیت امت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی ہر ایک بات کو، رسول کی ایک بات کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہوئے اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں. آج زندگی آپ کی، یہ موقع آپ کے ہاتھ میں دیا گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، سارے لوگ اس دنیا میں نکل جائیں گے اور سودا ڈیل کس کی کریں گے؟ فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچنے والا ہے، سودا کرنے والا ہے اپنے خود کا. نتیجہ کیا ہے؟ فائدہ اور نقصان کیسا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فمعتقها او موبقها، یا تو اس کو نجات کر کے جہنم سے بچا لیتا ہے، نجات دلاتا ہے، یہ کامیاب سودا ہوا آپ کا، او موبقها، یا آپ کی غفلت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈبا کر رکھیں، یہ ہلاکت کا نقصان کا سودا ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہا کہ پورے دنیا والے ایسا بنے تو تم بھی ویسا بنو. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ کا پرسنل میٹر ہے اور آپ کے قبر میں کوئی آپ کے ساتھ کسی کو نہیں سلایا جائے گا. آپ کا عمل آپ کے ساتھ آنے والا ہے. لہذا آپ اپنا رشتہ اور وفاداری اس کے ساتھ کیجئے جو آپ کا ساتھ دے کر آپ کو برے وقت میں ساتھ دینے والا ہے. وہ ہے آپ کا ایمان باللہ، توحید، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور آپ کی نماز، روزے رمضان کے اور زکوٰۃ اور حج کی استطاعت ہو. یہ معاملات کے اندر سیریس ہونا چاہیے. دنیا کی امور ادھر سے ادھر ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر آپ مستعد اور تیار ہیں نا اپنی رب کی ملاقات کے لیے کسی بھی لمحے میں، فائدہ آپ کا ہی ہے. معاملہ دنیا کا پروجیکٹ، اللہ تعالیٰ فرمائے قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کے طرف سے روشنی اور ہدایت اللہ نے بھیجا ہے تمہارے طرف. فمن ابصر، جو ایمان کی روشنی سے دیکھا ہے زندگی اور آخرت کو سمجھا ہے، فمن ابصر فلنفسہ، جس کو بینائی بصیرت کھل کر دیکھا ہے دنیا اور آخرت کی حقیقت، تو وہ اپنے خود کے لیے راستہ بنایا ہے، کامیابی کا راستہ. ومن عمی، جو اندھا مارے گا آج کی اس بات کو، اللہ کے کلام کو، نبی کی باتوں کو، جو بہرا گنگا اندھا بنے گا، نظر انداز کریں گا اس چیزوں کے احکام کو، ہدایت کو، فعلیہا، تو اس کو ہی ٹھوکر کھانا پڑے گا، وہی چالان بھرتے رہے. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوا، ہدایت کو اپنایا، ہدایت کی زندگی جیا، اللہ کی اطاعت گزاری، نبی کی سنت کی اتباع، گویا کہ وہ اپنے خود کے لیے ہدایت پایا ہے، اس کا ہی فائدہ بھلا ہوگا. ومن ضل، جس نے گمراہی کو اختیار کیا، فانما یضل علیہا، وہی نتیجہ ادھر بھٹک کر کو سے ٹھکانے کو پہنچ رہا ہے، وہ گمراہی کے اندر اس کو ہی بھٹکنا پڑتا ہے. آج ایک سچائی اور حقیقت کو آپ اور ہم اپنے اندر تسلیم کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے سب سے عزیز اور قریب جس کا انتقال ہوا، آپ کوشش کیجئے ان کے لیے کچھ بہتر چیز کرنے کے لیے. کہاں تک اور کس حد تک کریں گے؟ اگر آپ کو اپنی فکر ہے تو آج سے آپ 3-4 چیزوں کو نجات کا سبب بنا کر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے. سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرک سے بالکل پاک صاف، اور اس کے لیے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں آیا ہے فَعْلَمْ، پہلے اس چیز کا علم رکھو. کیا مطلب؟ کہ بغیر علم کے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس لیے ہے اور کہاں جانا ہے اور کیا ہونے والا ہے. علم ہوا تو وہ صحیح چیز کی وقفیت رہی تو اس حساب سے اپنے مسائل اور امور کو آسان کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے یہ جان کر رہیے لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذمہ داریاں آپ کے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں. صرف زبان پہ رکھ لیے یہ تو طوطا بھی رٹتا ہے، مگر اس کے ساتھ 3 چیزیں امور بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اس کی علم ہونا، دوسری چیز
اس پر یقین ہونا لا الہ الا اللہ پر، تیسری چیز اس سے محبت، اور چوتھی چیز شرائط اس کے بہت سے ہیں، مگر مختصر یہ 3-4 چیزیں جو بنیادی کہ اپنے آپ کو اس حکم کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا حکم آیا تو میری خواہش، ہمارے گھر والے، ہمارے بزرگان وہ باتیں پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کا حکم آتے ہی سمعنا واطعنا اس کے حوالے ہو جانا، یہی اللہ کی بڑائی کرنے کا مقصد ہے۔ اس لیے فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کہتے، سنتے، نماز پڑھتے، اذان دیتے، اقامت دیتے، پھر جب فیصلے کا وقت آتا اللہ کی بڑائی ختم کر کے اپنا فیصلہ بڑا مانے تو کتنی بڑی جہالت ہوتی ہے، کتنی بڑی گمراہی ہوتی ہے، عملی طور سے آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کی بڑائی کو۔ تو اس لیے مومن ہمیشہ غور فکر کرتا ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کرنا ہوں، لوگ آ کر مشورہ بھی آپ سے کرتے ہیں تو پہلے وہاں تلاش کرو کہ اللہ اور رسول نے کیا حکم دیا اس میں۔ جب وہ حکم آپ کو اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اپنی خیالات اور اپنے سمجھ میں آیا میرے کو یہ دکھ رہا ہے، وہ چیزیں سب چھوڑیے نیچے، کیونکہ کوئی شریعت کے احکام میں کسی کا نقصان نہیں بلکہ سب کی بھلائی اور سب کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ انصاف ایمان والا اپنے دل سے کلمہ شہادت کو، توحید کو قبول کر کے شرک کو مٹانے کی مشن زندگی میں لیں گے تو نجات آپ پائیں گے۔ شرک کو اگر دیکھ کر خاموشی اختیار کریں گے تو پھر آپ نے اپنے محلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو آج اللہ کے سوا غیروں کی پکار کرتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کی مدد مانگتے ہیں، نہ جارے کس کے نعرے اور لگاتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کی نظر و نیاز، منتیں، مختلف شرک اور کفر میں مبتلا ہے، یہ سب سے بڑا جرم زمین پر اللہ کے ساتھ بغاوت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز کے لیے تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجے، کتابوں کو نازل کرے، بہت آگاہ کر کے ڈرا کر رکھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز کا مسئلہ بہت سیریس میٹر ہے، اگر اس کی اصلاح میں آپ اور ہم کوشش نہیں کریں گے تو سب سے بڑا مہلک خطرناک معاملہ کہ یہ شرک آگے ملحق آپ کے اولاد میں، نسل میں آ جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمدار، جس کا معاملہ توحید کے لیے بہت کچھ قربانی اور بہت کچھ اللہ نے ان کی تعریف کی، کیا دعا کرتے تھے؟ ربی اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تو مجھے اور میرے آل و اولاد کو سب کو پناہ دے کے بت پرستی نہ کرے، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کوئی چیز کی حمایت کی تحفظ نہیں کریں گے تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے بہتر ایمان کی سلامتی اور حفاظت کرنے کے لیے صرف توحید سے ایک ارمان اور خواہش خوشی نہیں بلکہ اس کے لیے عمل اور قربانی اور دعوت دینا ضروری ہے۔ اس میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہی ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے وہ اللہ کی بڑائی ہے، اور اس بڑائی میں آپ نے کچھ حصہ ہی نہیں لیا تو پھر آپ جھوٹے ہیں، دعوے دار ہیں۔ توحید سے محبت کرتے ہیں مگر توحید کی نصرت نہیں کرتے، توحید سے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے مگر توحید کی نشر و اشاعت کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے کوئی خرچ، کوئی سوچ، کوئی کوشش، کوئی جستجو، کوئی تڑپ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر کون سی محبت ہے یہ جس کے لیے کوئی پرواہ ہی نہیں آپ کو؟ یہاں پر ضروری احساس کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کا جینے کا اور مرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی بڑائی، اس کی توحید ہے۔ آج ہمارے پاس اس چیز کے لیے بھی اگر آج اتنی جستجو اور تڑپ نہیں ہوگی، شاید یہ توحید کی آپ قدر نہیں کریں گے تو سب سے زیادہ آپ کا اور آپ کے آل اولاد کا نقصان ہونے والا ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑا فائدہ اس محنت کرنے میں، اللہ کی توحید کو آگے بڑھانے میں، شرک کو مٹانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہر جمعے کے خطبے میں پہلا خطاب میں 3 آیتیں آتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈریں گے تو کیا کرنا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، حق کی بات لوگوں تک پہنچاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا عمل کو پہلے درست ہوگا، تم خود نیک صالح بنیں گے، اور جب تم نیک صالح بنیں گے تم اپنی نجات پائیں گے۔ اگر تم کو اپنی کھانے پینے اور خواہشات کی پرواہ ہے اور جنت کی پرواہ نہیں، اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی نصرت کی پرواہ نہیں، تو پھر تمہارا ویلیو ہی نہیں۔ آپ کی ویلیو، آپ کی قیمت قدر جتنا آپ نے اللہ کے عظمت بڑھائی کی۔ آج دنیا والوں کو بہت فکر ہے کہ دنیا والے، رشتہ دار، دوست احباب، خاندان
محلے والے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر برا بولے تو بہت جا کر صفایا دیتے ہیں، بہت اپنے اچھے چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اور جب اللہ کے بارے میں لوگ برا کہتے ہیں آپ صفایا کیوں نہیں دیے؟ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ لائق شرک ہے، لائق اس کے ایکول، اس کے مساوی کسی اور کو ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ اوروں کو پالنہار مشکل کشا مانا جائے. کیوں یہ بات نہیں نکلی آج؟ کیا اللہ تعالیٰ کا مقام اتنا ادنا ہے دل میں کہ دنیا والے اللہ کو جو چاہے بول دے مگر میرے کو نہیں بولنا؟ کیا آپ اتنی بڑی ہستی ہو گئے؟ کیا آپ اپنی بندگی کو بھول گئے؟ بندگی کے میں سب سے پہلا کلمہ شہادت اور اس کی نصرت کے لیے جینا ہے. اگر اس کام کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے تو پھر معاف کرنا، غفلت کی زندگی سے ایمان بھی کبھی کبھار کھوئے جاتا ہے جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے. تو سب سے پہلی چیز کہ ان لوگ سے کہہ دیجیے، اور مثال میں ہمیشہ دیتے آیا اور کئی بار بولا کہ بھائی جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہوئے غیروں سے مدد طلب کرنا، دعا کرنا اور غیروں کی طرف متوجہ ہونا جو اللہ کا حق ہے، تو ان سے ایک عقلی سوال جواب کیجیے. عقلی سوال کہ دنیا کے اندر دنیا داری کے معاملے میں بھائی صاحب آپ اپنی زندگی میں یہی چیز فطرتاً آپ قبول نہیں کر سکتے اپنے لیے، اور اللہ کے لیے نسبت کیسا دیتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی کو ختم کیسا کرتے ہیں؟ شرک، بغاوت اللہ کی زمین پر اتنی بڑی کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں دیا تو انہوں بھی جنت میں گھس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دی تو انہوں بھی نوازتے ہیں. نعوذ باللہ. مجھ سے سوال کیجیے اور کہیے بھائی صاحب اگر ایک دن آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس کو رکھتے؟ کیا مطلب آپ کی بھی بیوی کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ اور ایک شوہر ہے؟ بولیں گے یا تو دفع ہو جاؤ، ہاں صورت میں دکھانا، میں ایسی زندگی قبول نہیں کر سکتا. دنیاوی معاملے میں شرک کو گوارا نہیں کر سکتا انسان فطرتاً، تو اللہ کے ساتھ غیروں کو کیسے جڑاتا؟ جی یہ ذرا سوچنے والا عقل مند انسان سوچ کر یہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور اللہ کے لیے جڑاتا ہے غیروں کو. کتنی بڑی بے عزتی خود کی کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اپنا مقام اونچا سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا مالک بننا چاہتا ہے اور حقیقی مالک کو ان کے ساتھ غیروں کو جڑاتا ہے. پھر دوسری چیز جو نجات کی آپ کے اور ہمارے لیے ضروری ہے، اپنی 5 وقت کی نماز جو فریضت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ متعین کرا اور مؤذن کو کہا کہ لوگ کو بلاؤ ادھر اور کہو حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ سے جڑو، کنیکٹ ہو جاؤ. پھر تمہاری زندگی کے پریشانیاں، تکلیفاں، قرضے، جھگڑے، جو چیز میں آپ بیماری سے پریشان ہیں، حی علی الفلاح، آپ کو فلاح کامیابی سے جڑا دے گا پروردگار. آپ کے مسائل وہاں سے نہیں یہاں سے حل ہونے والے ہیں. اس لیے بندے اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے زیادہ اپنا جھکاؤ اور اپنی دنیا کو لاپرواہی کر کے چھوڑ کر اللہ کی بڑائی میں حاضر ہو جائے. چاہے دنیا کدھر سے کدھر ہو جائے مگر میری ملاقات میرے رب کی چھوٹ نہ جائے. یہ بہت ضروری چیز ہے اور فرض چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی واحد چیز کے بارے میں حکم دیے اور فرمائے من ترکہا فقد کفر. اگر کوئی چھوڑتا ہے، اس کو لاپرواہی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز صرف جمعے تک پڑھ لیے تو مسلمان نہیں رہتے ہیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اللہ نے آرڈر دیا. یہ بندہ آ کر کہتا ہے اللہ آپ آرڈر دو کچھ بھی کرو میں اپنی چلاؤں گا، یہ کون سی بندگی ہے؟ اتنی گندگی. اور پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ. شرم آنا چاہیے آپ کو کہ اللہ کی بڑائی کا حکم فوراً آتے ہی تسلیم کرتے ہیں. مومن اپنے آپ کو سب چیز کو چھوڑ چھاڑ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے ایمان والے مرد ہیں جس کو کوئی کاروبار نہ تجارت نہ کوئی دنیا ان کو غافل کرتی ہے عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، نماز اور اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کر سکتی. دنیا نہیں جھکائے ان کو، اللہ تعالیٰ نے جھکایا ان کو صرف. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں جس دن دلا دھڑک کر ہیبت میں رہتے ہیں اور آنکھاں پھٹ کر جھپک نہیں ہوتی. تو یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ نماز کا اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے جائیے نماز کے بارے میں. کیوں؟ ان کے گھر والے نماز چھوڑتے تھے کیا؟ ہرگز نہیں. نماز کے زیادہ پابند تھے تو بھی حکم آیا ان کو یاد دلانے کے لیے. اور آپ خود اپنے آپ کو پابند کیجئے. صبر علیہ، اس پہ صبر سے باندھ کر رکھیے اپنی نماز کو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکون دنیا میں مجھے میری نماز میں میرے رب سے ملاقات جب کرتا ہوں جب ملتی ہے۔ آج جس چیز سے نبی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سکون تھا، وہی امت کے افراد جو نبی کی محبت دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہی نماز سے ان کو بے چینی اور چبھتے رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں اس چیز کی محبت ہی نہیں رہتی۔ انسان جب کسی سے محبت لگاؤ رکھتا ہے، آپ تعجب دیکھیں گے کیسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ نوجوان بچے شادی سے پہلے بھی عاشقی میں فونوں میں ریچارج لاکھوں کے ڈال دیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اپنے محبوبہ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایمان والا اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس کی ملاقات کی محبت اس کے دل میں آنا چاہیے، اور اس ملاقات سے بیزار ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بلایا، آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں۔ صرف آپ کو کیا ضرورت ہے میرے بندے، تیری تکلیف کیا ہے، تیرے گناہ بہت ہو گئے، یہی تجھ کو چھاٹ چھاٹ کر تیرے گناہ یہی معاف کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار کا احسان اتنا بڑا ہے کہ بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ عجیب بات اور منظر سامنے آتا ہے کہ آپ اور ہم جس چیز کی ویلیو حقیقی نہیں کر پائے، صحیح چیز تول ناپ نہیں کرے، تو اس میں ہم اور آپ سودا کرنے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے بارے میں آپ کو اور ہم کو کیا دیا، پہلے ہی اس کا نام ہی دیکھ لیجئے۔ نام کیا ہے؟ نام ہے دنیا۔ دنیا ادنا سے ہے، سب سے نچلی چیز، علیا اونچی چیز کو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے ادنا چیز کو نام بھی دیا ہے ادنا، پھر آپ اسی کے نیچے جھکے ہوئے رہیں گے، تو پھر اللہ کے لیے کب اپنی جھکاؤ اور اللہ کی بندگی سچے دل سے آپ کریں گے؟ فائدہ نہیں ہوا کہ صرف دنیا میں آئے، کھائے پیے، لوگ آپ کو تعریف کر لیا اور چلے گئے۔ آپ تعریف کافی نہیں ہے، سچی بندگی اور اللہ کے نظر میں آپ کا مقام کیا بنا اس کو دیکھنا چاہیے۔ کتنی سچی بندگی آپ نے کیا اور کتنے خالص اعمال اللہ کی خاطر کیا، یہ چیز آپ ضرور اپنے کھاتے میں لائیے، کیونکہ آپ کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے کچھ دوسری باتوں سے بھی۔ کیا مطلب؟ اگر آپ مر گئے، آپ کے اولاد نیک صالح ہے، آپ کا قرضہ کچھ ادا کر دیں گے جس کا بھی قرضہ ہے، مگر دوسرے قرضے کو کون ادا کریں گا؟ جس کی آپ نے غیبت کیا، جس کے آپ نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کر کے زیادتی کی، جس کا حق کسی وقت میں کچھ ہو گیا، وہ چیز آپ کے اولاد بھی نہیں جانتے لوٹانے کے لیے، مگر وہاں پر وہی نیکیاں وہاں چلے جاتے ہیں اور آپ کے نیک صالح اعمال دوسروں کے کھاتے میں موجود ہوتے ہیں، جس سے آپ نے دشمنی اور بغض کی اور ان کی حسد سے آپ نے ان کی غیبت بھی کر لی۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں آپ اور ہم ذرا صحیح سوچ اور سمجھ لائے کہ ہمارے ساتھ کون آنے والا ہے، اور وہ ساتھ داری ہم لے رہے ہیں نہیں، یہ آپ اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو لہذا نماز مومن کی زندگی میں فرض ہے اور اپنے اولاد کو حکم دینا ضروری ہے۔ آج کتنے ماں باپ اپنے اولاد کو فجر کے لیے بھی نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیا فجر فرض نہیں ہے؟ فجر کی نماز فرض ہے، مگر آپ لوگ نے اپنے معمول کو الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ جو پابندی سے ماشاء اللہ موجود ہوتے ہیں، وہی ایمان کی صداقت اور سچائی ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر اپنی نیند اور بستر کی قربان کر سکتا ہے کہ اللہ حاضر ہے اور بولے الصلاۃ خیر من النوم، صرف فجر میں کہا جاتی ہے کہ اس وقت نماز کے لیے حاضر ہونا تمہارے لیے تمہارے بستر اور سونے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ بہتر کو نہیں لے کر بدتر کو اپنائیں، تو کل کے دن کیا بھرنے والے ہیں؟ کون بھرپائی کرے گا؟ کسی اور کو نہیں۔ یومئذ لا یوثق وثاقہ احد لا يعذب عذابہ احد، آپ کا عذاب کسی اور کو نہیں ملنے والا ہے، آپ کو ہی لینا پڑے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، آپ کی زنجیریں کڑی میں جو باندھے جائیں گے کسی اور کو نہیں باندھا جائے گا آپ کی جگہ پر۔ تو کہنے کا مقصد زندگی کے اعمال بہت مختصر وقت ہے، سچائی ایمان کی اور اللہ کی بڑائی، یہ بندگی میں آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نجات پانا ہے تو بچاؤ کرنا ہے اپنے خود کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو امور فرض کیا ہے، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزے رمضان کے اور حج، یہ فرائض امور ہے، یہ آرڈر ہے، اس میں چوائس کی گنجائش نہیں۔ کبھی اولاد کو یہ بھی کہو کہ بیٹا آپ کو جو کھلا رہا پلا رہا، جو نعمتوں سے نواز کا سوار رہا، آپ کی ایگزام کی اسٹڈی کرنے کے بہانے سے جگہ بول کر آپ کو فجر میں نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا ہی چاہیے۔ کیوں؟ آپ اپنے بیٹی بیٹے سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تمہارے بارے میں پوچھنے والا نہیں تو میں تم کو سونے دیتا تھا، تمہارا حرام میرا حرام، مگر تمہارا حرام میرا عذاب بننے والا ہے۔ کل کے دن کون چھٹکارا دیں گے؟ اولاد بھی بری ہوں گے،
یوم لا یغنی والد عن ولدہ، نہ کوئی والد اپنے بچوں کو اولاد کو بچا سکتا ہے، ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، نہ کوئی اولاد اپنے باپ کو کچھ ماں باپ کو بچا سکتے ہیں۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ برحق ہونے والا ہے، تم تیاری کرو نہیں کرو اس کا انتظام میں رہو، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ اب یہ موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کو ہم کو دیا ہے بہت عظیم ترین موقع ہے، اللہ کی بندگی اور ذکر اور توحید کی دعوت، شرک کو مٹانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر اور ہم پر دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے زندگی گزارے، جس چیز کی فکر کرے، وہ فکر آپ کے اور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جس چیز کی زندگی کے اندر نبی کو فکر ہی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی ذاتی گھر بنائے بلکہ کمروں میں زندگی گزارے۔ حجرات، سورہ حجرات دیکھ لیجیے، کمرے، ہر ایک بیوی کا ایک کمرہ ہے جس میں زندگی ماں ادنا سے گزر گئی، اور نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور پیسے مال غنیمت لاکھوں میں ہزاروں میں جانور بھی آئے تو وہیں پر تقسیم کر کے گھر کو خالی ہاتھ لیں۔ کیوں؟ آپ کو اور ہم کو سکھانے کے لیے کہ اس کی ویلیو نہیں، میرے کو اللہ کی توحید کی ویلیو زیادہ ہے۔ آپ لوگ ذرا کیلکولیشن صحیح کرو، اپنے دماغ میں فرق دیکھو کہ بچپن سے آپ اور ہم فخر کر کے آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، ہماری قرآن سچی ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، اچھا ہے، تو پھر آپ کچے کیوں نکلے؟ بھائی آپ بھی سچے بنو، آپ بھی وہی چیز کے حق ادا کرو، آپ بھی صحیح بندگی لے آؤ۔ کل کے دن یہ کام کسی کو ساتھ دینے والا نہیں، تمہارا کام تم کو ساتھ دینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے بلکہ قسم کھائے، معمولی بات نہیں ہے قرآن میں، قرآن تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نو ڈاؤٹ، قرآن پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر اس میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بات پہ قسم کھا رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کتنی تاکید کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے پوچھنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، تم کیا کر کے آئے وہاں سے؟ جب جواب کیا دیں گے آپ؟ اللہ تھوڑا مصروفیت تھی بیوی بچوں کی، آ کے بچاؤ، بولو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ آج کی سچائی اور ایمان کی صداقت اور آپ کا فکر اپنے توحید اور اللہ کی بندگی میں لوگ کو جڑا کر لانا، یہ کامیابی ہے۔ اب اس نماز جب پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ دو آدمی آزو بازو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک نماز کا اجر ملا ہے جمعے کی نماز کا، آپ کے بازو والے کو 10 نمازوں کا اجر مل گیا۔ آپ پریشان ہوں گے، ارے پھر اس کو 10 کیوں ملے؟ یہاں پر فکر کرو، کیونکہ اس نے جمعے کو آنے سے پہلے اس کے 10 دوستوں کو، گھر والوں کو، کتوں کو تیار کر کے نماز کے لیے لیا، پوروں کا اجر ملا۔ تو دعوت آپ جب کریں گے توحید کی، کتوں کو جہنم سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں کتنوں کو ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ایک انسان کی ہدایت کر دے، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ایک روایت میں کہ تم کو سورج جس چیز پہ نکلتا ہے یعنی کہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے، اور دوسری روایت میں خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر دولت ہے آپ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم کو صحیح بندگی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرما، خاتمہ بخیر ایمان سے کر دے، گناہوں کی درگزر فرما، جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ رب العالمین ہماری اس دنیا میں جتنا بھی وقت ہے تیری رضا اور تیری بندگی میں ہم کو قائم اور دائم کر دے۔ اللہ تعالی ہم سے جو غفلت کوتاہی ہوئی اس سے ہم کو پناہ دے کر تیرے راہ راست پہ صحیح صراط مستقیم پہ چلنے والے بنا، حق کو حق کہنے کی طاقت دے، شرک کو باطل کہنے کی طاقت دے، اور لوگ کو ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، جتنے بھی ہمارے محلے یا دیگر جگہوں سے ہماری جان پہچان ہے وہ لوگ شرک پر ہے، اللہ ان کو توحید پر لوٹا دے اور ہدایت راستے پہ آراستہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال کر کے اللہ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جا۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔